ویلکم بیک۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے انتخابی منظر نامے میں مذہبی سیاست کا نیا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ ایک دور تھا جب جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، تحریک رفاظ فقہ جعفریہ اور دیگر جماعتوں کے علماء و مشائخ مذہبی سیاست کی شناخت تھے، لیکن فی زمانہ تحریک لبیک پاکستان پوری قوت سے انتخابی میدان میں اتر گئی ہے۔ مرحوم علامہ خادم حسین رضوی کی جماعت ٹی ایل پی اب ان کے بیٹے علامہ سعد رضوی کی قیادت میں انتخابی دوڑ میں شامل ہے۔ ملک بھر میں قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ٹی ایل پی نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 266 جنرل نشستوں پر ٹی ایل پی کے 229 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ چاروں صوبائی اسمبلیز کی 593 نشستوں پر ٹی ایل پی نے 487 امیدوار انتخابی دنگل میں اتارے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر مذہبی جماعتوں میں شامل جماعت اسلامی اور جے یو آئی محدود نشستوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ بریلوی مسلک کی نمائندہ جماعت ٹی ایل پی نے الیکشن 2018 میں بھی اہم سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو حیران کر دیا تھا۔ ٹی ایل پی کراچی میں 2 نشستوں پر کامیاب ہو کر سندھ اسمبلی میں بھی پہنچ گئی تھی، جبکہ ملک بھر کے متعدد حلقوں میں تیسری پوزیشن لے کے ٹی ایل پی نے گیم چینجر کا کردار ادا کیا تھا۔ 2018 کے عام انتخابات میں ٹی ایل پی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 843 مجموعی نشستوں میں سے 552 پر امیدوار میدان میں اتارے اور مجموعی طور پر 22 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے، جو پہلی مرتبہ انتخاب لڑنے والی اس جماعت کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ پنجاب ٹی ایل پی کا گڑھ ثابت ہوا، جہاں ٹی ایل پی نے ووٹوں کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں قومی اسمبلی کی تقریباً 15 نشستوں پر مسلم لیگ نون کو ٹی ایل پی کے ووٹوں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ پنجاب کے 58 حلقوں میں اس کے امیدوار تیسری، جبکہ کراچی کے 12 حلقوں میں دوسری اور تیسری پوزیشن پر رہے۔ ٹی ایل پی نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی کل 141 میں سے 139 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، جن میں سے تقریباً نصف نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح پنجاب کی 297 میں سے 262 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے گئے، جبکہ 88 نشستوں پر ٹی ایل پی امیدوار تیسرے اور 82 نشستوں پر چوتھے نمبر پر رہے۔ ٹی ایل پی نے پنجاب میں اپنی حریف مذہبی جماعتوں کو بھی بھاری فرق سے ہرایا۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے مذہبی جماعتوں کی انتخابی سیاست پر حاوی متحدہ مجلس عمل نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں کل 4,30,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اس کے مقابلے میں ٹی ایل پی کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد 19 لاکھ رہی۔ سندھ میں ٹی ایل پی نے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں جیتی، مگر اس کی بیشتر حمایت کراچی تک محدود رہی، جہاں قومی اسمبلی کی 21 میں سے 19 نشستوں پر ٹی ایل پی امیدواروں نے انتخاب لڑا۔ اسی طرح سندھ اسمبلی کے انتخاب میں ٹی ایل پی نے کراچی کی 44 میں سے 43 نشستوں پر اپنے امیدوار میدان میں اتارے۔ سندھ میں قومی اسمبلی کے انتخاب میں ٹی ایل پی کو ملنے والے کل ووٹوں میں سے 90.2% کراچی سے ملے۔ خیبر پختونخوا میں ٹی ایل پی نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 16 اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں 40 امیدوار کھڑے کیے، اور پشاور سے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں اس کے امیدواروں نے 10,000 سے زیادہ ووٹ لیے۔ اسی طرح اس کے 7 امیدوار 5 سے 10,000 کے درمیان ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ اسلام آباد سے ٹی ایل پی نے قومی اسمبلی کی 3 میں سے 1 نشست پر 10,000 سے زیادہ ووٹ لیے اور اس حلقے میں چوتھے نمبر پر رہی۔ آئندہ الیکشن میں ٹی ایل پی کی سیاسی قوت کیا ہوگی، خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنی جماعت کا نام، ان کے کینڈیڈیٹس کے پاس نہ ہی انتخابی نشان ہے۔